Assalamu alaikum everyone, good morning and welcome to another episode of the Inside Scoop. کیا خوبصورت شروعات ہوئی ہے to the new fiscal year. History is being made. This is essentially like something out of a movie, right? Because ہمارا KSE 100 index جو ہے it has yesterday also made a new all-time high. And again, آج جہاں currently ہمارا index کھڑا ہوا ہے, which is we made another high of 128,844 points. مطلب کہ ہم صرف 150 points away ہیں from reaching 130,000 index points. یہاں میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گی آپ لوگوں سے about the fact that جب سے ہمارا index 44,000 points سے ہم نے اپنی ریلی شروع کی ہے, رائٹ, ہر 10,000 points, 60,000, 70,000, 80,000, مجھے نہیں یہاں سے کریش کرے گا انڈیکس, کریش کرے گا. This is what I want to tell you guys. مارکیٹ ٹائمنگ جو آپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, you miss out on really big rallies. So anyone who exited at 60,000, 70,000, even at 120,000 is missing out because we're literally almost at 130,000 index points. اگر ہم اس کی بات کریں کہ why, تو بیس افیکٹ نام کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے. بیس افیکٹ از وین یو ہیو اے ریئلی بیڈ ایئر, سو دا نیکسٹ ایئر ایون اف اٹ از اے لٹل بٹ بیٹر, تو اس بیس افیکٹ کی وجہ سے وہ اتنا ڈفرینس نظر آتا ہے, رائٹ. آپ نے ایون اگر تھوڑی سی کم بدتر پرفارمنس دے دی تو اس کا افیکٹ پازیٹیو ہوتا ہے آپ کے ملک پہ. دیٹس واٹ وی ایکسپیرینسڈ آفٹر 2022 کا جو اکنامک کریش کے تھرو پاکستان گزر رہا تھا, with ڈالر ریٹس سو ایکسٹریملی ہائی, انٹرسٹ ریٹس ریکارڈ لیولز, 22% پہ ہماری پالیسی ریٹ پہنچی ہوئی تھی, بینکس ور آفرنگ 19.5%, لوگ ہماری اکانومی میں نہیں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے, پیپل ور ناٹ انویسٹنگ, دے ورنٹ گوئنگ ان ٹو بزنس, ایکسپینشن نہیں ہو رہی تھی, وی ور ان اے کنٹریکشنری اکانومی. تو ڈیو ٹو آل آف دوز تھنگز ہماری اکانومی بہت سفر کی تھی. ایوری ون واز پٹنگ دیئر منی انٹو سیونگز اکاؤنٹس, رائٹ. تو وہاں سے جب انفلیشن انفلیشن ریکارڈ ہائی 30% سے زیادہ پہ تھی, تو وہاں سے جب ٹھک کر کے ایوری تھنگ واز کمنگ ڈاؤن. وٹ اینڈڈ اپ ہیپننگ واز کہ وہ اتنی ریپڈ ایکسائٹمنٹ آنا شروع ہو گئی ان ٹو دی اکانومی, اینڈ کیونکہ ایک اتنا سسٹینڈ افیکٹ رہا ہے اوور دا پاسٹ 18-20 months, obviously all credit goes to our finance ministry, our state bank, our government, کہ انہوں نے اتنی اچھی طرح سے اتنی اچھی پالیسیز امپلیمنٹ کی, اتنے اسٹرکچرل ریفارمز آئے. انہوں نے IMF کے ساتھ نیگوشیشنز میں they included themselves, became part of a IMF program which allowed us to become better. and ہمارا کل ہم جو بات کر رہے تھے کہ ہماری sovereign credit risk بہت گر گئی ہے by 11%, from I think 59% down to 47%, something like that. تو یہ ساری وہ چیزیں جو ہمیں میکرو اکنامکلی اتنا اسٹرانگ کر رہی ہیں. اوپر سے اٹ ڈڈنٹ ہرٹ کہ کراس بارڈر ٹینشن چل رہی تھی, we came out a little bit on top in those. تو ان کی وجہ سے there was again this sense of what would I call it, the sense کہ people again remembered how much we remember our country, people were eager to help as well. پھر اوپر سے ہمارے فیڈرل بجٹ میں کیپٹل گینز ٹیکس کی اگر بات کریں تو پھر ٹورڈ دا ڈیتھ سائڈ, اگر آپ نے ڈیٹ میں انویسٹ کیا ہوا تھا دین یو ہیو ٹو پے مور کیپٹل گینز ٹیکس. اگر آپ ایکوٹی سائڈ پہ انویسٹ کریں تو آپ کو صرف 15%, حالانکہ ڈیٹ انسٹرومنٹس بینگ ٹیکس 20%. تو ان ساری چیزوں نے پش کیا, اینڈ پیپل اسپیشلی آفٹر the new fiscal year began, which is when the federal budget gets implemented, people decided کہ ہمیں اپنی investments shift کرنی ہے. So we saw that, and because of that ہماری stock market is rallying. اوپر سے globally things are a little bit easier right now, ہم اتنے pressure میں نہیں ہیں, پوری دنیا میں چیزیں تھوڑی I don't know کتنا عرصہ چلے گا. It seems like to be a warrior at this point. لیکن فی الحال چیزیں اچھی چل رہی ہیں. Crude oil has come back down to $64 per barrel. اس کی وجہ سے you guys know کہ we are an emerging economy. اس کی وجہ سے ہمارے import bill کا 26% is fuel, which is highly dependent on the price of crude oil. تو جب crude oil نیچے آتا ہے تو ہماری economy also starts performing better. So it's been going really, really well. Currently, again, the market is trading at 129,000. Actually, it's higher right now.
800 समथिंग या 600 समथिंग पॉइंट्स पे है. कितनी खूबसूरत बात है वैसे. सो इफ़ आई कैन हैव द दूसरी वाली चार्ट जो हमारी कैंडल स्टिक्स वाली है, ताकि मैं ये रेजिस्टेंस और वो दिखा दूँ. सो इफ़ वी कम ओवर हेयर, हम ऑफन बात करते हैं अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, राइट. तो वी वर स्टक फॉर अ वाइल इन अ कंसोलिडेशन फेज, जो आप यहाँ से देख सकते हैं, जहाँ हमारी रेजिस्टेंस वाज एट 122,000 and हमारी सपोर्ट वाज एट 910,000 पॉइंट्स, राइट. तो हम कंसोलिडेट कर रहे थे. दिस इज़ द ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट. ये कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हुआ, गैप ओपनिंग, बूम 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 बूम, एंड वी वेंट आउट ऑफ इट, राइट. सो इट्स a continuation of the rally जो हम यहाँ से बात कर रहे थे कि we started consolidating right around this area. January से हम एक बहुत टफ कंसोलिडेशन फेज में थे जो हम ब्रेक नहीं कर पा रहे थे. एंड देन फाइनली एज वी स्पोक अबाउट, वी केप्ट टेलिंग यू गाइस कि मैक्रो इकोनॉमिकली हमारे मुल्क में सब कुछ ठीक है. सो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग फॉर एनीथिंग कि कोई भी चीज़ रोक रही है, राइट. मार्केट को एक कूल ऑफ पीरियड चाहिए था, 3-4 महीने का उसने ले लिया, एंड नाउ इट इज़ कंटिन्यूइंग द बुल रैली बिकॉज ग्लोबली स्टॉक मार्केट्स आर rallying. So we don't see an end to this, at least not for 2025. So, you know, be smart about your investments. So, just remember that the best investment in Pakistan over the span of 20 years अगर हम देखें, right, because हम investments को हमेशा long term पे देखते हैं. Short term में आप देखेंगे आपको बहुत volatility नज़र आएगी, and it's not a fair margin because investment is for the future, right. It's for your later self, for your family, for your loved ones, for your kids, all of that, whatever your priorities are. So over the span of 20 years, the best investment Pakistan में has been the Pakistan Stock Exchange, which has increased what पिछले 20 साल में 126x. तो आप सोचे कि compounded gains कहाँ तक पहुँचे हुए होते हैं, right? So moving on to the economic news segment. Overseas Pakistanis हमेशा they've been a lifeline हमारी economy के लिए. लेकिन इस साल कुछ चीज़ें एक बहुत major leap ले रही हैं. Exchange companies in the open market are now aiming to double their inflows of remittances, targeting 8 से 10 billion fiscal year 25-26 से 25-26 के लिए. ये सब मुमकिन हुआ क्योंकि स्टेट बैंक ने एक बोल्ड मूव लिया जिसमें करेंसी डीलर्स को मिलने वाला रीबेट ₹2 से बढ़ा के ₹22 पर डॉलर पे दे दिया. इमेजिन कि मतलब 10 times मोर इंसेंटिव फॉर ब्रिंगिंग डॉलर्स बैक होम, राइट. तो इससे पहले एक्सचेंज कंपनी सिर्फ $4 बिलियन ला सकती थी उस फिस्कल साल में, लेकिन अब ये जो इतना बड़ा मार्जिन है उसकी वजह से उनकी इंक्लूजन इन द पाकिस्तान रेमिटेंस इनिशिएटिव उनको बैंक्स के बराबर का स्टेटस मिल गया, राइट. और ये सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी का पार्ट है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में मदद करेगा. ऑलरेडी बैंक्स ने फिस्कल ईयर 25 में $33 बिलियन अट्रैक्ट किए, वाइल ECs कंट्रीब्यूटेड $4 बिलियन. लेकिन अब विद फ्रेश पुश एक्सचेंज कंपनीज एक मेजर प्लेयर बन जाएंगी डॉलर इनफ्लोज में, जो स्ट्रेंथन करेगा मजीद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को और डायरेक्टली सपोर्ट करेगा हमारे ट्रेड डेफिसिट मैनेजमेंट को. मार्च में ही पाकिस्तान ने रिकॉर्ड $4.1 बिलियन के रेमिटेंसेस रिसीव किए, जो स्टेट बैंक ने ऑफिशियली कंफर्म किया. ये एक साइन है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ट्रस्ट करते हैं हमारे सिस्टम को, और जब उनको बेहतर रेट्स मिल रहे हों तो वो ट्रस्ट सिर्फ ग्रो करता है. ECAP के चेयरमैन मलिक बोस्तान का कहना है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कलेक्टिवली $8 बिलियन पर मंथ कमा रहे हैं, बट सिर्फ आधा पैसा पाकिस्तान आ रहा है. अगर इवन 70 to 80% ऑफ दैट फ्लोज थ्रू लीगल चैनल्स, वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है हमारी रुपी स्टेबिलिटी, डेट रीपेमेंट कैपेसिटी और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को. और इस सब के पीछे एक बहुत क्लियर नॉर्मल पॉलिसी है. PMLN गवर्नमेंट ने रेमिटेंसेस को जो बूस्ट करने के लिए सारी स्ट्रैटेजी अलाइन की है. उन्होंने रेगुलेटरी रिफॉर्म्स स्ट्रीमलाइन किए हैं, एक्सचेंज कंपनीज को एम्पावर किया है और ओवरसीज़ कम्युनिटी के लिए ट्रस्ट रीगेन किया है. अब जब एक्सचेंज कंपनीज भी बैंक्स के साथ मिल के काम करेंगे तो इनफ्लोज में ट्रांसपेरेंसी और कंपटीशन दोनों बढ़ेंगे, लीडिंग टू स्ट्रॉन्गर रिजर्व्स, अ मोर स्टेबल रुपी एंड अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ, जो हर पाकिस्तानी को ऑफ कोर्स बेनिफिट करेगी.
پاکستان کی اکانومی فائنلی ہمیں ایک بریدنگ روم مل رہا ہے اس اکانومی کو. ہیڈ لائن انفلیشن سلو ڈاؤن ہو گئی ہے ٹو جسٹ 3.2% جون 2025, سلائٹلی لوور دین مے کے 3.5%. یہ وہی ملک ہے جہاں صرف 2 سال پہلے میں 2023 میں انفلیشن 38% تھی. اٹ واز 35% پلس, رائٹ. بہت ہائی ہے. آج ایوریج انفلیشن فار فسکل ایئر 2025 اسٹینڈز ایٹ 4.49% کمپیئر ٹو ایک بہت پینفل 23.41% جو فسکل ایئر 2024 میں تھا. ایک بہت میسو امپروومنٹ ہے, اور یہ صرف لک نہیں ہے, دس از پالیسی, اٹس پلاننگ, کنسسٹنٹ ایگزیکیوشن. Urban inflation down ہے to 3% while rural inflation is 3.6%. منتھ آن منتھ بیسس پہ بھی پرائسز بہت لارجلی اسٹیبل رہی ہیں. اتنا لو انفلیشن کسی بھی ڈیولپنگ اکانومی کے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے, اسپیشلی جب لوگ بیسک چیزوں کی افورڈیبلٹی اسٹرگل کر رہے ہوں, رائٹ. تو گورنمنٹ کی ایفرٹ جیسے کہ انشورنگ اسٹیبل فوڈ اسٹاکس, مینیجنگ انرجی پرائسز, اسٹرینتھننگ روپی ورسز رائزنگ ریمیٹنسز اینڈ ایکسپورٹس, یہ فائنلی ٹینجیبل ریزلٹس دکھا رہا ہے. اور جب ہم پہلے ڈسکس کرتے تھے ریمیٹنسز ریفارمس کی بات کرتے ہیں تو سمجھ آتا ہے کہ یہ سب انٹر کنیکٹڈ ہے. ہائر انفلوز کا مطلب ہے اسٹرانگر کرنٹ اکاؤنٹ, جس کا مطلب ہے اسٹرانگر کرنسی اسٹیبلٹی, جو الٹیمیٹلی انفلیشن کو کنٹرول میں رکھتا ہے. سو لیٹس سمپلیفائی انفلیشن تھوڑا سا, رائٹ. کہ انفلیشن اراؤنڈ 2.5% ایکچولی شو کرتا ہے کہ اکانومی چل رہی ہے, موٹیویٹ کرتا ہے اسپینڈنگ کو, پروڈکشن, انویسٹمنٹ. لیکن جب انفلیشن 10%, 20%, 30% پہنچ جاتی ہے تو لوگوں کی پرچیسنگ پاور ختم ہو جاتی ہے, ایک روٹی کی قیمت بھی مشکل بن جاتی ہے. دیٹ از وین دی اکانومی بگنس ٹو سفر. اب انفلیشن گرتی ہوئی ریٹ کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے ایک آدمی کو؟ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے روشن چہرے اور ہلکی مہنگائی والی مارکیٹس, رائٹ. commodities, fruits, vegetables, even transport prices are stabilizing. دوسرا, interest rates may eventually come down, جو encourage کرتا ہے borrowing, business activity. اور تیسرا, investors feel کرتے ہیں بہت ساری confidence, جو lead کرتا ہے of course to our favorite stock market surging, and of course more job creation because there's so much movement in the economy. تو چاہے وہ لوور کنزیومر پرائس انڈیکس ہو, رائزنگ ریمیٹنسز ہو, رائزنگ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو, پاکستان کا اکنامک ریوائول ایک ہیڈ لائن نہیں ہے, اٹس ایکچولی ہیپننگ. اینڈ اٹس دی PMLN government's toughest but most successful fight yet against inflation, fiscal chaos, public frustration. Talking about inflation, ایک commodity ہے in Pakistan جس کی پرائس سوللی رسپانسبل ہے فار اے رائز اینڈ فال ان انفلیشن. جو ہم بات کرتے رہے ہیں فار دا پاسٹ فیو ویکس, کروڈ آئل پرائسز اس ویک تھوڑی سی بڑھ گئی ہیں. برینٹ کروڈ 66.9 پر بیرل, ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ 65.3 پر بیرل. انویسٹرز کا فوکس ہے اوپیک پلس کی جولائی 6 کی میٹنگ پر, جہاں یہ طے ہو کہ اگست کے لیے آئل کی سپلائی کتنی بڑھنی ہے. رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ پھر سے 411,000 بیرلز پر ڈے کا اضافہ کیا جائے گا, جس سے پہلے 3 مہینوں میں کیا تھا. پرائس بڑھنے کی وجہ سے کچھ پازیٹیو سگنلز ہیں, جیسے چائنا کی فیکٹریز واپس کام کرنے لگیں گی, جو ڈیمانڈ کو اسٹرانگ دکھاتا ہے. سعودی عربیہ بھی ایشیا کی کنٹریز کے لیے اگست ڈلیوریز کی ریٹس بڑھانے والا ہے, وچ شو کرتا ہے بائرز آئل لینے کے لیے ریڈی ہیں ایون ایٹ ہائر پرائسز. لیکن سپلائی مزید بڑھ رہی ہے. قزاقستان نے اپنی آئل پروڈکشن آل ٹائم ہائی پہ لگا دی ہے. سعودی عربیہ نے جون میں اتنا آئل ایکسپورٹ کیا ہے جتنا پورا سال میں نہیں کیا تھا, اور یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب نارملی سعودی عربیہ سمر میں آئل ایکسپورٹ کم کرتا ہے کیونکہ اپنی کنٹری کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے. لیکن ان کا فوکس ہے US پروڈیوسر سے زیادہ مارکیٹ شیئر لینا, جو اپریل میں ریکارڈ آئل پروڈیوس کر چکے ہیں. اب بات کرتے ہیں پاکستان کے لیے اس کا کیا مطلب ہے. کروڈ آئل ہماری اکانومی کا ایز وی اسپوکن اباؤٹ ارلیئر بہت امپورٹنٹ حصہ ہے. ہم پاور پلانٹس, بسز, فیکٹریز, ٹرانسپورٹ, مطلب ایوری تھنگ وی یوز اٹ, انرجی فار سیمنٹ سیکٹر. جب آئل مہنگا ہوتا ہے تو پاکستان اس کو امپورٹ کرنے میں زیادہ پیسہ لگاتا ہے, اس سے ہمارے ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھتا ہے, ڈالر ڈیمانڈ بڑھتی ہے اور روپی ویک ہوتا ہے. پھر فیول پرائسز, الیکٹریسٹی بلز, مہنگائی بڑھ جاتی ہے. لیکن جب آئل سستا ہوتا ہے تو پاکستان کا امپورٹ بل کم ہوتا ہے, ڈالر پریشر کم ہوتا ہے, روپی اسٹیبل رہتا ہے. آج کل جب پاکستان کی انفلیشن نیچے آ رہی ہے تو سستی آئل پرائسز اور بھی زیادہ فائدہ دیں گی, جیسے کہ فیول سستا ہوگا, ٹرانسپورٹ, بجلی سستی ہوگی اور کچھ لوگوں کے خرچے کم ہوں گے. گلوبل ایکسپورٹس جیسے کہ مورگن اسٹینلی کہہ رہے ہیں کہ آئل پرائسز اگلے سال $60 تک گر سکتے ہیں کیونکہ مارکیٹ میں سپلائی کافی ہے اور اسرائیل ایران ٹینشنز
کہ اب تھوڑی بہت ٹھنڈ آ گئی ہے اس سائڈ پہ. اگر یہ ٹرینڈ چلتا رہا تو پاکستان کے لیے یہ ایک بہت اچھا موقع ہوگا مہنگائی کو کنٹرول میں لانے کا, ٹریڈ بیٹر اینڈ بزنسز کو کانفیڈنس ملے گا ٹو گرو فردر. ایک اور اہم چیلنج فیس کرنا پڑ رہا ہے پاکستان کو, وہ ہے Pakistan is facing a very surprising challenge, a surplus of imported LNG. Right now, at least, the country has 3 excess LNG cargoes from Qatar that is simply just doesn't need. اور انہی کارگوز کا ایشو ہے کہ جو پہلے ضرورت بن چکی ہیں, لیکن اب گیس فائر پاور پلانٹس کی یوزیج 3 سال سے کنٹینیوسلی گر رہی ہے. The reason cheaper and rapidly growing solar power نے LNG کی جگہ لے لی ہے ان پاور جنریشن. گورنمنٹ اب سوچ رہی ہے کہ ایکسٹرا LNG شپمنٹس کو رینٹڈ ٹینکرز پہ آف شور اسٹور کر دیا جائے تاکہ بعد میں بیچا جا سکے. لیکن ایشو یہ ہے کہ قطار کے ساتھ جو لانگ ٹرم کانٹریکٹس ہیں ان میں ڈیسٹینیشن کلازز ہیں جو ریسیل کو مشکل بنا دیتے ہیں. اب تک پاکستان نے 2025 کے لیے اسکیجولڈ 5 کارگوز ڈیفر بھی کر دیے ہیں جو 2026 تک شفٹ کر دیا جائے گا بغیر پینلٹی کے. لیکن یہ کوئی پرماننٹ سولوشن نہیں ہے. لوکل گیس پروڈیوسر جیسے کہ OGDCL کہہ رہے ہیں کہ سرپلس LNG سسٹمز کے اندر ایک بلاکیج کریٹ کر رہے ہیں اور ان کو اپنی پروڈکشن کرٹیل کرنی پڑ رہی ہے. اور یہ اگر ٹرینڈ چلتا رہا تو لوکل ایکسپلوریشن کمپنیز اگلے 12 مہینے میں $378 ملین کا نقصان فیس کر سکتی ہیں. پرائم منسٹر شہباز شریف نے پیٹرولیم سیکٹر کے ریفارمز کے لیے پینل بنا دیا ہے اینڈ پیٹرولیم منسٹر علی پرویز ملک کہتے ہیں کہ قطر کے ساتھ کانٹریکٹ ری نیگوشیٹ کرنا مشکل ہوگا اور ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہوگا. کم از کم 1 سال لگ سکتا ہے. یہ سچویشن ایک پیراڈاکس کریٹ کر سکتی ہے جہاں ہم نے انرجی سیکیورٹی کے لیے LNG امپورٹ کی, لیکن اب جب یوزیج شفٹ ہو گئی ہے ٹورڈ رینیوبل سورسز تو وہ گیسز کی اکنامک لائبلٹی بن گئی ہیں. رائٹ, سو essentially overall اگر ہم بات کریں about the fact that how do we look at crude oil, it's important to look at OPEC, their players, the routes, meetings that are coming out, press conferences that are coming out, geopolitical چیزیں کہاں چل رہی ہیں. That's important. Crude oil کو ٹریڈ کرنا is a little bit tricky کیونکہ آپ کو جیو پالیٹکس پہ بہت فوکس کرنا ہوتا ہے and you have to take care of your investments as well. Don't use very high leverage, otherwise you'll be at risk. Other than that, I do want you guys to consider کہ بہت سارے لوگوں نے آج کل مارکیٹ ٹائمنگ شروع کر دیا اسپیشلی کیونکہ دا مارکیٹ از موونگ وداؤٹ اے ٹاپ. رائٹ, ہم نے ابھی تک ریزسٹنس نہیں دیکھی آل ٹائم ہائی لیولس پہ. اس کی وجہ سے لوگ اسیوم کر رہے ہیں کہ یہاں سے مارکیٹ گرے گی, گر بھی سکتی ہے, بٹ وی ڈونٹ نو ویئر اٹس گونا باٹم, جہاں سے پھر سے گیپ آئے گی. تو آئی ووڈ سے پلیز بی کیئرفل اباؤٹ مارکیٹ ٹائمنگ. اگر وارن بفٹ مارکیٹ ٹائمنگ نہیں کرتے تو پھر ہم کون ہوتے ہیں مارکیٹ ٹائمنگ کرنے کے لیے. سو جسٹ بی کیئرفل, ڈونٹ گیٹ کاٹ ان دیٹ, بیکاز اس میں ہوتا کیا ہے کہ یو اینڈ اپ مسنگ سم بل رنس اور پھر آپ کو بہت فومو ہوتا ہے, پھر آپ بہت ہائی لیولس پہ انٹری لیتے ہیں, دین اگر آپ اپنی نیٹ پروفٹ دیکھیں اٹ ول سفر. تو مارکیٹ ٹائمنگ سے بہت بہتر ہے کہ آپ ایک SIP فالو کریں وچ از اے سسٹمیٹک انویسٹمنٹ پلان, کہ آپ ہر مہینے ریگارڈلیس آف کہ انڈیکس کہاں پہنچائے یو جسٹ کیپ انویسٹنگ. ٹھیک ہے, اینڈ یور انویسٹمنٹ لیولز آر گوئنگ ٹو ایوریج دم سیلوز آؤٹ بیکاز آپ تھرو آؤٹ دی ایئر 12, 13, 14 انٹری لیولز لے رہے ہوں گے. سو آئی ووڈ سے ڈونٹ ٹائم دا مارکیٹ, جسٹ بی کیئرفل اباؤٹ دیٹ, اینڈ آئی ول سی یو گائز ٹمارو. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلفز. خدا حافظ.